اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانفال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ڈیفائن کیا تھا کہ آپ کے نزدیک مسلمان کون ہے، پھر آپ نے مہاجر کو بھی ڈیفائن کیا کہ آپ کے نزدیک اصل مہاجر کون ہے۔ سورہ انفال کی جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو ڈیفائن کیا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو بہت جگہ ڈیفائن کیا ہے۔ ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا سورۃ الانفال سے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں بڑھاتی ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر تو وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن۔ اور پھر آگے ان کا انعام ہے جو ذکر کیا گیا کہ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں۔ ومغفرۃ، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور پاک رزق ہے اور باعزت رزق ہے۔ تو میرا اور آپ کا دعویٰ مومن ہونے کا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر چیک کریں کہ اللہ کے نزدیک تو مومن یہ ہے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر ہیں تو ہم مومن اللہ کے نزدیک قرار پائیں گے، ورنہ ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن مومن کے حساب سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ اسمیہ ہم نے الحمدللہ اپنے لاسٹ لیکچر میں شروع کر لیا تھا، اور جملہ اسمیہ سنتے ہی دو لفظ جو آپ کے ذہن میں آنے چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیجیے، اور پھر اس کے بعد ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، جملہ اسمیہ آپ نے سنا عربی گرامر میں، تو دو لفظ آپ کے ذہن میں کیا آئیں گے جی؟ مبتدا اور خبر، بس اور کچھ نہیں آنا چاہیے آپ کے ذہن میں۔ آپ کے ذہن میں صرف دو لفظ آنے چاہیے، مبتدا اور خبر۔ پھر آگے کہانی چلے گی کہ جی مبتدا کیا ہوتا ہے۔ تو مبتدا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اسے مبتدا کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا اس اسم سے ہو رہی ہے۔ اور مبتدا کے بارے میں آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، 99% معرفہ ہوتا ہے، اور 100% مرفوع ہوتا ہے۔ خبر وہ پارٹ یا وہ اسم ہوتا ہے جملے کا جو مبتدا کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اور خبر کے بارے میں بھی آپ نے دو باتیں یاد رکھنی ہیں، ایک یہ کہ وہ نکرہ ہوتی ہے 99% اور مرفوع ہوتی ہے 100%۔ باقی جو دو پہلو بچے ہیں جنس اور عدد، اس کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ مین مبتدا ہوتا ہے
لہٰذا خبر بھی اس کے مطابق ہی استعمال ہوتی ہے. یعنی مبتدا اگر مذکر ہوتا ہے تو خبر بھی مذکر ہوتی ہے، مبتدا مؤنث ہوتا ہے تو خبر بھی مؤنث ہوتی ہے، مبتدا واحد ہوتا ہے یا مثنیٰ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے تو خبر بھی اسی کے مطابق واحد، مثنیٰ یا جمع ہوتی ہے. مبتدا چونکہ مین پارٹ ہے جملہ اسمیہ کا، اور ہم نے پڑھا کہ مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی 99% اس کے معرفہ ہونے کی جو ہے صورتحال پائی جاتی ہے. لہٰذا ہم نے جو معرفہ کی 5 اقسام پڑھی تھیں، ان 5 اقسام کو ایک ایک کر کے ہم مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنا رہے تھے. ہم نے سب سے پہلے علم کو مبتدا کی جگہ پر رکھا اور جملہ بنایا زید صالح، جس کا ترجمہ ہم نے کیا زید صالح ہے، زید نیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے معرب بلام اسم کو مبتدا کی جگہ پر رکھا اور جملہ بنایا الولد صالح، جس کا ترجمہ ہم نے کیا لڑکا صالح ہے، یعنی لڑکا نیک ہے. آج ہم انشاءاللہ تعالی معرفہ کی ایک اور قسم کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر انشاءاللہ تعالی جملے بنائیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے ذرا ہم تھوڑے سے جملوں کی ریویژن کر لیں تاکہ آپ سبق میں ساتھ میچ ہو جائیں. ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ آپ جتنے مرضی ذہین ہیں، آپ جتنے مرضی تعلیم یافتہ ہیں، اگر آپ نے عربی گرامر کا ایک لیکچر بھی مس کیا ہوا ہے تو آپ بہت پیچھے ہیں. نہ آپ کی ذہانت وہاں کام آتی ہے، نہ ہی آپ کی قابلیت کام آتی ہے، کیونکہ عربی گرامر کا تعلق جو ہے نا وہ نہ تو ذہانت سے میں نے دیکھا ہے اپنی پڑھانے کی پوری زندگی میں، اور نہ ہی تعلیم کے ساتھ دیکھا ہے. عربی گرامر کا تعلق میں نے دیکھا ہے 2 چیزوں کے ساتھ ہے، ایک محنت اور ایک دلچسپی. یہ 2 چیزیں ہیں تو آپ عربی سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو معذرت کے ساتھ میں کہوں گا آپ ابھی اپنا سفر جو ہے ختم کر سکتے ہیں. اور اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کورس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اور جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ بورڈ پہ میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے لکھوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات آپ کے سامنے لکھوں گا، آپ نہ صرف انہیں ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہوں گے بلکہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے بھی قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن شرط اس کے لیے وہی ہے جو میں نے پہلے دن آپ کے سامنے رکھی تھی. باقی اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اللہ تعالیٰ کے پاس سارا اختیار ہے. اللہ چاہے تو آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے 10 منٹ کے اندر ساری عربی سکھا دے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے ایسا دیکھا نہیں اپنی ساری زندگی میں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کلاس میں آیا اور ایک لیکچر کے بعد وہ عربی بولتا ہو باہر نکلا ہو. اس کے لیے ایک زندگی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ محنت اور دلچسپی کے ساتھ ہی چلتی ہے. تو میں ریوائز کر دیتا ہوں آپ کے لیے چند جملوں کو، اور پھر انشاءاللہ تعالی معرفہ کی تیسری قسم کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر ہم جملے بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. جملہ ہم نے بنایا کہ زید صالح، پہلا جملہ ہمارا تھا. یہ جملہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ آپ کا پہلا جملہ ہے عربی زبان کا جو آپ نے اس کلاس میں الحمدللہ سیکھا ہے باقاعدہ رولز کے تحت. اس جملے میں مبتدا کی جگہ پر مؤنث اسم رکھنا چاہ رہا ہوں زینب. تو حسن کیا جملہ بنے گا؟ یہ زینبو. پہلی چیز ماشاءاللہ بالکل صحیح کہ انہوں نے زینب کو زینبن نہیں کہا بلکہ زینبو کہا. زینبو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پیش کے ساتھ اسے کیوں پڑھا گیا سنگل پیش کے ساتھ کہ یہ ایک غیر منصرف اسم ہے، غیر منصرف اسم. اور یہاں پر آپ نے وہ بات ذہن میں تازہ کر لینی ہے کہ غیر منصرف اسماء وہ اسماء ہوتے ہیں جن کے 2 مطالبات ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے ڈبل حرکت نہیں لینی ہوتی، اور دوسرے یہ کہ
مجرور فارم میں انہوں نے زیر نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو غیر منصرف کی ایک الگ کیٹیگری ہم نے بنا لی تھی, اس میں مزید انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اضافہ کچھ کریں گے. تو جی حسن اب جملہ مکمل کر لے. زینب صالحۃ. ایکسیلنٹ. حسن کا یہ جملہ 100% ٹھیک بنانا بتا رہا ہے کہ چھٹیاں ضائع نہیں کی حسن نے, ماشاءاللہ. لیجیے اب میں جملہ بنانا چاہتا ہوں ثاقب کہ اسامہ نیک ہے. اوکے جی. جی تو اسامہ مبتدا بن جائے گا, علم ہے بن سکتا ہے, تو میں یہاں پر لکھوں گا اسامہ. ٹھیک. اب نوٹ کر لیں کہ وہ جو غیر منصرف ایک جماعت قائم ہو گئی تھی, اس جماعت میں مزید کچھ لوگ شامل ہونے لگے. جماعت بنائی تھی خواتین نے, اس میں کچھ مذکر بھی آئے اور یہ دلیل لے کے آئے کہ کیونکہ گولتا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے, ہمارے اندر بھی گولتا پائی جاتی ہے, لہٰذا ہمیں بھی غیر منصرف ٹریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, لہٰذا ان کو بھی اس جماعت میں شامل کر لیا گیا. تو اب جملہ کیا بن جائے گا جی؟ اسامۃ صالح. تو غیر منصرف اسماء کی دوسری کیٹیگری آپ کے سامنے آ گئی. یعنی آپ نے ایک لسٹ بنانی شروع کی ہے جس کی ہیڈنگ آپ نے دی ہے غیر منصرف اسماء. اس میں پہلی کیٹیگری ہے عرب مؤنث نام. مؤنث نام کرنے چلیں, عرب بھی نکال دیں. مؤنث نام, مؤنث نام سب کے سب غیر منصرف ہیں. دوسرے نمبر پہ لکھیں ایسے مذکر نام جن کے آخر میں گولتا ہو. ایسے مذکر نام جن کے آخر میں گولتا ہو, تو ایسے اسماء بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. اوکے جی, کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے, سمپل اضافہ ہوا آپ کے علم میں کہ وہ مذکر نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے وہ بھی غیر منصرف شمار کیے جاتے ہیں. تو میں اب جملہ بولنا چاہوں جی طلحہ استاد ہے, کیا عربی ہوگی اس کی؟ طلحۃ معلم. طلحۃ معلم. ماشاء. استاذن بھی ہو سکتی ہے, مدرسن بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. اوکے جی. جی ٹیچر ان ہو سکتی ہے, وہ صورت میں جب آپ کو تینوں لفظ نہ آتے ہوں تو پھر ٹیچر ان بھی ہو سکتی ہے. جی آپ مجھے بتائیے جی حمزہ, حمزہ محنتی ہے. حمزہ تو مجتہد. اب آپ کو پتا ہے کہ حمزہ تن نہیں کہنا آپ نے, کیونکہ حمزہ وہ مذکر نام ہے جس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے, اور وہ مذکر نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے وہ غیر منصرف شمار کیے جاتے ہیں. اوکے جی, کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ہم مزید جملہ بنا رہے ہیں. فاروق, ہم کہنا چاہ رہے ہیں جی عدنان نیک ہے. عدنان نیک ہے. تو عدنان مبتدا کی جگہ پر آ گیا. اب غیر منصرف اسماء کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. خواتین سے شروع ہوا تھا, وہ مذکر بھی شامل ہوئے جن کے آخر میں گولتا تھی, تو گویا مذکر کے لیے بھی اب راہیں ہموار ہو گئیں. تو وہ مذکر بھی رجسٹرڈ ہو گئے ایز اے غیر منصرف جن کے آخر میں الف اور نون آتا تھا, جیسے عدنان. تو غیر منصرف اسماء کی تیسری کیٹیگری ہمارے سامنے آئی, وہ مذکر نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہو. اوکے جی. تو آپ نے عدنان کو عدنانن نہیں کہنا, بلکہ کیا کہنا ہے؟ عدنانو. اور جملہ بن جائے گا عدنانو صالحن. عدنانو صالحن. فاروق, سلمان خوبصورت ہے.
سلمان جمیل. اوکے جی ٹھیک ہے جی جناب تیار ہیں آپ؟ جی آپ مجھے بتائیں عرفان طالب علم ہے. عرفان طالب، ٹھیک ہے، عرفان طالب. تو یاد کرانا بس مقصود یہ ہے کہ وہ مذکر نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہے وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. اوکے جی. اب ذرا ہم غیر منصرف اسماء کی لسٹ کو ذرا تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں کہ غیر منصرف اسماء اور کون کون سے ہو سکتے ہیں، تاکہ ایک پکچر آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے. پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ غیر منصرف اسماء جو ہیں وہ صرف واحد اور جمع مکسر اسماء ہوتے ہیں. ایک بات نوٹ کر لیں غیر منصرف اسماء کے بارے میں کہ یہ نمبر کے اعتبار سے کیا ہو سکتے ہیں، یہ یا تو واحد ہوں گے یا پھر جمع مکسر ہوں گے. اس کے علاوہ نہ مثنیٰ کو آپ نے غیر منصرف کہنا ہے، نہ جمع سالم مذکر کو غیر منصرف کہنا ہے، نہ جمع سالم مؤنث کو غیر منصرف کہنا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ صرف واحد اور جمع مکسر اسماء جو ہیں وہ غیر منصرف ہو سکتے ہیں. اب انہوں نے کہا کچھ ہماری بھی مانو، اب یہ نہیں کہ ہر کوئی گھستا جائے اس گروپ میں. تو انہوں نے کہا ہم نے شرط یہ رکھی ہے کہ یا تو واحد آئے گا اس کیٹیگری میں یا پھر جمع مکسر. اس کے علاوہ غیر منصرف اسماء میں ہم کسی کو رجسٹر نہیں کریں گے. اوکے جی، لہٰذا رجسٹریشن اوپن ہو گئی. اب مزید کون کون رجسٹر ہوئے غیر منصرف کے طور پہ، تو اگلی کیٹیگری نوٹ کر لیں کہ فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں. اسماعیل، میں کہنا چاہتا ہوں جبریل ایک فرشتہ ہے. کیا عربی ہوگی اس کی؟ جبریل فرشتہ تن. ٹھیک ہے، پہلے مبتدا تیار کریں جی. جبریلو، آپ نے جبریل نہیں کہنا، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جبریلو ملکن، یعنی آج آپ کو پتہ چلا کہ جبریل ملک ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جی، جبریلو ملکن. اوکے جی. میں چاہتا ہوں جبریل کے ساتھ میکال کو بھی ملانا. میں چاہتا ہوں کہ جملہ بنے جی جبریل اور میکال فرشتے ہیں. میکالو، میکال ویسے ہمارے نام بھی ہوتے ہیں نا، میکال جی. جبریلو و میکالو کیا بش؟ ایکسیلنٹ، ملکانی. جبریلو و میکالو ملکانی. ٹھیک ہے، اوکے جی. جبریلو و میکالو ملکانی. جی جملہ آپ نے بنانا ہے کہ جبریل، میکال، ہاروت اور ماروت فرشتے ہیں. بیچ میں کچھ ڈالیں، ہاں کوما ہم واو کے ساتھ کور کریں گے. جبریلو و میکالو و ہاروتو و ماروتو. ملک صفت ہے؟ صفت ہے؟ پہلے بتائیں. صفت نہیں ہے تو جمع سالم نہیں بنے گی. ہاں جی، تو ملائکہ کو کمپلیٹ کریں. ملائکہ کا اعراب ملائکہ تن، ملائکہ تن. جس طرح اساتذہ تن ہے اسی طرح ملائکہ تن. اوکے کلیئر ہو گیا نا؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے جی. جبریلو و میکالو و ہاروتو و ماروتو ملائکہ تن. اوکے جی کلیئر، ماشاءاللہ. نیکسٹ کیٹیگری کتنی ہو گئی ہیں ذرا بتائیں گے مجھے؟ ان کے خیر منصرف اسماء کتنے رجسٹر ہو گئے ہیں؟ 4 ہوئے ہیں. ابھی لکھے ہوئے بس ہیں جو بتا دیں. 4 ہو گئے ہیں. 5ویں کیٹیگری لکھ لیں
شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہیں. شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہیں. مثلا میں جملہ بولنا چاہتا ہوں, میں کہنا چاہتا ہوں جی مکہ, مکہ ایک شہر ہے, کیا عربی ہوگی اس کی؟ مکہ تو. ایکسیلنٹ. آپ نے مکہ تن نہیں کہنا یہاں پہ, نہ ال لگانا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے؟ مکہ تو مدینہ تن. یا بلدن بھی استعمال ہوتا ہے, بلد کا لفظ ملک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اوکے جی, تو مکہ تو مدینہ تن. یہاں پریشانی ہو جانا ہے آپ نے کہ مکہ مدینہ ہے, تو مکہ مکہ ہی ہے, لیکن چونکہ مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں تو اس لیے ہم نے مدینہ کا لفظ استعمال کیا. اوکے جی, چھٹی کیٹیگری لکھ لیں. 6 نبیوں کے ناموں کے علاوہ, 6 نبیوں کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام. 6 نبیوں کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام. اوکے جی, تو بہتر ہے 6 بتا دیے جائیں آپ کو, یعنی وہ 6 جو غیر منصرف نہیں ہیں وہ بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے نا فاروق؟ جو میں 6 بتانے لگا ہوں یہ کون سے ہیں جو غیر منصرف نہیں ہیں. ان 6 کے علاوہ جس نبی کا نام آپ کے سامنے آئے گا وہ غیر منصرف ہوگا. کلیئر؟ تو ٹاپ آف دا لسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ سٹارٹ ہی ہم نے اعراب کا وہاں سے کیا تھا, محمدن محمدن محمدن, ایسے ہی ہے نا. تو ٹاپ آف دا لسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. باقی آگے 5 نبیوں کے نام نوٹ کر لیں. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام لکھ لیں, نوح. ٹھیک ہے, تو نوح کا اعراب اگر آپ سے کہا جائے, بولا جائے, نوح کا اعراب اگر آپ سے کہا جائے کہ بولیں تو آپ کہیں گے جی نوحن, نوحن, نوحن. قرآن مجید میں اسی طرح استعمال ہوا ہے. اس کے بعد اگلا نام ہے جی ہود علیہ السلام. کیونکہ ان نبیوں کے نام قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو ہود کا اعراب آپ کیسے بولیں گے؟ ہودن, ہودن, ہودن. اس کے بعد تیسرا نبی, یعنی ترتیب کے حساب سے چوتھا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرا, لوط علیہ السلام. قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, تو لوط کا اعراب بولیں لوتن, لوتن, لوتن. اوکے جی, ٹوٹل 4 ہو گئے. 5واں نبی صالح علیہ السلام. قرآن میں ذکر ہے حضرت صالح کا, تو صالح کا اعراب کیسے بولیں گے؟ صالحن, صالحن, صالحن. اور لاسٹ آف دا لسٹ حضرت شعیب علیہ السلام. ان کا نام بھی قرآن میں آیا ہے, لہٰذا یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. تو شعیب لفظ کا اعراب کیسے بولیں گے؟ شعیبن, شعیبن, شعیبن. ایکسلنٹ. اب ہم آتے ہیں اپنے جملوں کی طرف. ان 6 ناموں کے علاوہ جو بھی نام آئے گا نبی کا نام وہ غیر منصرف آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. اوکے جی. جی جناب, میں کہنا چاہتا ہوں ابراہیم نبی ہیں, کیا عربی ہوگی؟ ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. ابراہیم نبیٌ. صحیح جی. عمیر, میں کہنا چاہتا ہوں ابراہیم اور اسماعیل نبی ہیں. نبی یعنی, تو اسماعیل آپ کو پتہ چلا آپ کا نام غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے جی.
ابراہیم و اسماعیل نبی یعنی. اوکے جی. جی جناب عبداللہ. اور پیچھے کیوں چلے گئے ہو آپ لوگ اتنے ہیں؟ دروازے قریب آ گئے ہو آپ اور مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے نا؟ نہیں چلو پھر جملہ بولو. آدم، یوسف اور یونس نبی ہیں. آدم ایکسیلنٹ، یوسف ایکسیلنٹ، یونس اور ان کے درمیان میں واو لگا دینا آپ نے. آدم و یوسف و یونس. جی دو ہیں. کتنے نام لیے ہیں؟ 3 ہے نا. تو 3 کس کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں؟ 2 کے لیے، جمع کے لیے. ہاں جی. نبی کی جمع، نبی ایک صفت بھی ہے، ذہن میں رکھیے گا. نبی ایک صفت بھی ہے. نبی کے لفظی معنی ہوتا ہے خبر دینے والا. اوکے جی. اگر صفت کے طور پہ لیں آپ تو ڈیفینیٹلی اس کی جمع سالم بھی بن جائے گی اور قرآن میں استعمال ہوئی ہے. نبی یونا، نبی یونا. اوکے جی. نبی یونا. میں لکھ دیتا ہوں. آدم و یوسف و یونس نبی یونا. اور نبی کی جمع انبیاء بھی آتی ہے. جی ہاں جی. جمع والا ٹاپک پڑھا تھا نا ہم نے. میں نے مثال ہی یہی دی تھی 5ویں کی اور میٹرک کے بعد کی. تو نبی کی جمع انبیاء بھی استعمال ہوتی ہے. تو اب میں نبی یونا کی جگہ لکھنے لگا ہوں انبیاء. اوکے. تو نوٹ کیجئے گا میں لکھنے لگا ہوں انبیاء. انبیاء. کیا پتہ چلا آپ کو؟ آپ کو پتہ چلا کہ انبیاء لفظ غیر منصرف ہے. اگر غیر منصرف نہ ہوتا تو میں انبیاء ان لکھتا یا انبیاء ان بولتا. اوکے جی. اچھا اب ہم غیر منصرف اسماء کی لسٹ تیار کر رہے ہیں. 6 کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ غیر منصرف اسماء میں صرف کون رجسٹر ہو سکتے ہیں؟ واحد اور جمع مکسر. تو انبیاء جمع مکسر ہے نا, تو اس کا مطلب ہے یہ ایز اے غیر منصرف رجسٹر ہو سکتا ہے. اوکے جی. تو واحد اسماء کی کیٹیگریز میں نے آپ کو پوری کرا دی اور یہاں سے جمع مکسر کی کیٹیگریز شروع ہو رہی ہیں. اوکے جی ٹھیک ہے. تو انبیاء کو ہم کیا لسٹ میں نام دیں؟ تو اس کو ہم نام دیتے ہیں 7 نمبر کے تحت. نام اس کو آپ یہ دے لیں کہ انبیاء کے وزن والے الفاظ. انبیاء کے وزن والے الفاظ. انبیاء کے وزن والے الفاظ سے کیا مراد ہے میں بتاتا ہوں آپ کو, لیکن صرف آپ ذرا ہیڈنگ دے لیں. انبیاء کے وزن والے الفاظ. انبیاء کا ایک وزن ہے. وزن وہ والا وزن نہیں, یعنی ایک لفظ کا اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے. یعنی یہاں پر وزن سے مراد پیٹرن ہے. اوکے جی. مثلا دیکھیں انگریزی میں کہا جاتا ہے یار ایک لفظ میں بول رہا ہوں, اس کے پیٹرن کے کچھ لفظ آپ بولے. میں کہتا ہوں جی بوائے, بوائے. آپ کہیں گے جی ٹوائے, آپ کہیں گے جوائے, اور جی روئے. صحیح ہے نا, لفظ آگے نا. میں کہتا ہوں جی رے, RAY, رے, سے, ڈے, وے, بے,
گے. ٹھیک ہے, وزن تو وہی ہے نا, وزن وہی ہے. اوکے جی, تو یہ پیٹرن ہے. پیٹرن سمجھ میں آ گیا؟ تو انبیاء کا پیٹرن, میں کہوں انبیاء پیٹرن کے لفظ بولیں, انبیاء, اولیاء, اولیاء, انبیاء کا پیٹرن ہی ہے نا. ذرا پیٹرن سنیں نا غور سے. انبیاء, اولیاء, اغنیاء. صوفیہ اگر کریں گے نا تو وہ شروع میں پیش آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. انبیاء, اولیاء, اغنیاء, اصدقاء. ٹھیک ہے, یہ اس پیٹرن کے لفظ ہیں. تو جمع مکسر میں کچھ پیٹرنز آپ کے سامنے آئیں گے جو غیر منصرف ہوتے ہیں. امید ہے پیٹرن کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک, تو 7 کیٹیگریز ہوگی. 8ویں کیٹیگری نوٹ کریں. 8ویں کیٹیگری نوٹ کریں. علماء پیٹرن کے الفاظ. علماء پیٹرن کے الفاظ. علماء مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جی زید, حامد اور محمود عالم ہیں. زید, حامد اور محمود عالم ہیں, تو کیا کہوں گا عربی زبان میں؟ زید و حامد و محمود علماء. ٹھیک ہے جی, عالم ہے. اوکے, عالم کی جمع آپ عالمون بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ عالم بھی ایک صفت ہی ہے. ٹھیک ہے, جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے علماء. تو علماء پیٹرن کے اور لفظ ذرا بولیں. علماء کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جہلا. ٹھیک ہے نا, علماء کا اپوزٹ جہلا. اچھا, طلبا, غربا. غربا کا اپوزٹ امرا. ٹھیک ہے, فقراء. شہید کی جمع شہداء. فقیہ کی جمع فقہاء. تو یہ سارے علماء پیٹرن کے لفظ ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ 2 پیٹرن آگے جی, 2 پیٹرن آگے. اب مزید جو پیٹرن ہے, 3 پیٹرن ہیں غیر منصرف کے. غیر منصرف کے مزید 3 پیٹرن ہیں. ان پیٹرنز کی آپ نے شیپس جو ہے نا وہ یاد رکھنی ہے. میں آج غیر منصرف کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں آج کے لیکچر میں. اس کے بعد ہم غیر منصرف پڑھیں گے نہیں, صرف ریکال کیا کریں گے. جہاں کوئی ایگزامپل آئے گی غیر منصرف اسم کی تو ہم ذہن میں لے آیا کریں گے. اب مزید غیر منصرف کے 3 پیٹرنز کی شیپس آپ کو میں نے یاد کروانی ہے. یہ تو میں نے آپ کو نام کے حوالے سے یاد کرا دی ہے نا. تو کل کیٹیگریز کتنی ہو گئی ہیں؟ 8 ہو گئی ہیں. 6 7 8 8 ہوئی ہیں. 6 واحد تھے, 6 واحد تھے. وہ میں نے 6 پتہ کس طرح یاد رکھے ہوئے ہیں؟ 6 میں نے اس طرح یاد کری ہیں, 6 نبیوں کے ناموں پہ 6واں نمبر آتا ہے. تو اسے میں نے یاد رکھا ہے کہ ہاں بونس نام 1, گولتا والے 2, الف نون والے مذکر 3. نہیں صرف واحد. یہ تو ویسے ایکسٹرا پوائنٹ تھا, کیٹیگری نہیں تھی. اس کے بعد فرشتوں کے نام تھے نمبر 4. نمبر 5 شہروں ملکوں کے نام, اور نمبر 6 نبیوں کے علاوہ باقی نبیوں کے نام. ٹھیک, تو اس طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے کہ 6 نمبر پہ سمامہ 6 نبیوں والا آنا چاہیے, پھر آپ کو یاد رہے گا. اوکے نا, کہیں بھولیں غیر منصرف اسماء کی لسٹ پوری کر رہا ہوں. تو 6 نمبر پہ آپ کو پتا ہے کہ 6 نبیوں کے علاوہ نبیوں والے نام ہوں گے. اور آگے جمع مکسر میں جو ہیں وہ 2 یہ فیملیز ہو گئی, 2 پیٹرنز ہو گئے. ایک انبیاء پیٹرن, ایک علماء پیٹرن, اور باقی 3 مزید پیٹرنز ہیں جو کہ شیپس سے متعلق ہیں. اب وہ شیپس آپ نے یاد رکھ لینی ہے کسی طرح. 3 شیپس ہیں جی, 1 2 3 جی, ٹوٹل 9 ہے.
اور 10ویں پوری کریں گے ہم مسلینس کے نام سے. ٹھیک ہے, اب 3 شیپس بتانے لگا ہوں. ان شیپس پہ جو بھی اسم آئے گا نا جمع مکسر کا وہ غیر منصرف ہوگا. اوکے, شیپ نوٹ کر لیں. ایک لیٹر ہے, یہ لیٹر کی جگہ ہے, یہ دوسرے لیٹر کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک الف ہے, اس کے بعد ایک لیٹر ہے, اور اس کے بعد پھر ایک لیٹر ہے. یہ شیپ ہے لیٹرز کے حوالے سے. اب ان کی حرکات میں ڈالنے لگا ہوں. اوکے جی, پہلے لیٹر پہ زبر ہوگی, دوسرے لیٹر پہ بھی زبر ہوگی, چوتھے لیٹر پہ زیر ہوگی. تو یہ لیٹرز پلس حرکات کا جو کمبینیشن بنے گا نا جمع مکسر کا وہ غیر منصرف ہوگا. ابھی میں اس کو پروو کر کے دکھاتا ہوں. مجھے بتائیے مسجد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مساجد. میں مساجد لکھنے لگا ہوں. مجھے بتائیے کیا مساجد اس پیٹرن میں فٹ بیٹھ رہی ہے نا؟ بیٹھ رہی ہے نا؟ پہلا لیٹر میم ہے, ہم نے لیٹر فکس نہیں کیا, ہم نے کہا اینی لیٹر. حرکت اس کی فکس کی ہے, زبر آ گئی. دوسرا لیٹر ہم نے فکس نہیں کیا, ہم نے حرکت فکس کی زبر. تیسرا ہم نے لیٹر ہی فکس کر دیا, الف. ٹھیک ہے. چوتھا ہم نے لیٹر فکس نہیں کیا بلکہ حرکت فکس کی. صحیح. تو مساجد اسی پیٹرن میں بنتا ہے نا, لہٰذا مساجد لفظ جو ہے یہ غیر منصرف ہوگا. تو مسجد کی جمع مساجدو غیر منصرف ہے. اوکے جی. اب مجھے بتائیے مذہب کی جمع کیا آتی ہے؟ تو مذاہب, مذاہب غیر منصرف ہوگا. مدرسہ کی جمع کیا آتی ہے؟ مدارس. تو مدارس غیر منصرف اسم ہوگا. منظر کی جمع کیا آتی ہے؟ مناظر. اوکے نا, سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو ایک یہ شیپ ہوگی, ایک شیپ یہ ہوگی. اب میں دوسری شیپ لکھنے لگا ہوں. دوسری شیپ میں ایک لیٹر کا اضافہ ہو گیا صرف. ٹھیک ہے, ایک لیٹر کا اضافہ ہو گیا. حرکات اسی طرح. اوکے, یہاں تک سیم ہے, کوئی نئی چیز آپ کو یاد نہیں کرنی پڑی. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد سکون ہے. کلیئر؟ یعنی وہی جو پہلی شیپ ہے نا, اس شیپ میں ایک لیٹر اور ایڈ کر لیں اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر کو سکون کے ساتھ آپ نے پروناؤنس کرنا ہے. اب یہاں پر میں ایک لفظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں. عربی زبان میں میزان جو ہے نا, میزان, میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو. میزان کی جمع پتہ ہے کیا آتی ہے؟ وہ تو وزن کی جمع ہے اوزان. میزان کی جمع کیا آتی ہے؟ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ٹھیک ہے نا؟ تو موازین میں یہاں پر فٹ کر رہا ہوں. بن رہا ہے پیٹرن؟ وہی ہے نا, زبر زبر الف زیر اور سکون. تو موازین کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ موازینو, مرفوع فارم میں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح مصباح, اپنا کرکٹر نہیں, دوسرا مصباح, چراغ, اس کی جمع آتی ہے مصابیح. تو سورہ ملک میں آپ دیکھیں, آپ کو مصابیح سنگل حرکت کے ساتھ نظر آئے گا. اوکے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. وہ سیکنڈ یا تھرڈ فارم استعمال ہوئی ہے ابھی آپ کے مطابق. اسی طرح مفتاح کہتے ہیں چابی کو. ایک تو مفتاح اسماعیل ہے, ٹھیک ہے, مفتاح چابی, اس کی جمع آتی ہے
مفاتیح، مفاتیح. تو دوسرا پیٹرن آ گیا جی. اور تیسرا پیٹرن بہت ہی سمپل ہے، وہ ہے جی یہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے یاد رکھنا. شروع والا حصہ سیم ہے سب کا، صرف الف کے بعد چینج شروع ہو جاتی ہے. یا الف کے بعد ایک ہی حرف ہے شد والا، یا الف کے بعد 2 حروف ہیں، یا الف کے بعد 3 حروف ہیں. اگر 3 ہیں تو ان 3 میں سے درمیان والا سکون کے ساتھ ہے. اوکے جی. اس کی ایک ہی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ قرآن میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں دابہ کہتے ہیں، جاندار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جمع استعمال ہوتی ہے دواب. دواب، ٹھیک ہے. تو دواب پڑھیں گے ہم اس کو. شروع میں بھی زبر، ہاں حرکتیں میں پوری کر دوں ذرا اس پہ. زبر، زبر، اور آپ کا تیسرا الف، اور آگے شد والا حرف. اور شد آپ کو میں نے بتائی ہے کہ شد کا مطلب ہے ایک مرتبہ وہی حرف ساکن ہے اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دوابو مرفوع، ٹھیک ہے. منصوب پڑھیں گے دوابا، اور مجرور پڑھیں گے دوابا. اوکے جی. اچھا، اب اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو میں کچھ آپ کے سامنے جمع مکسر لکھتا ہوں. آپ کے سامنے کچھ جمع مکسر لکھتا ہوں. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جمع مکسر جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں یا نہیں. غیر منصرف جمع مکسر کو کیسے چیک کریں گے؟ ان 5 کیٹیگریز میں، 3 شیپس میں اور 2 پیٹرنز میں. اوکے جی، سمجھ آ گئی؟ میں لکھنے لگا ہوں جمع مکسر. جمع مکسر میں لکھنے لگا ہوں. آپ نے بتانا ہے کہ جمع مکسر غیر منصرف ہے یا نہیں ہے. کون بتائے گا سب سے پہلے؟ کیا بھائی آپ پتہ چل گیا آپ کو کہ پہلا آسانی ہوتا ہے سب سے. ٹھیک جی. ثاقب تیار؟ میں ایک جمع مکسر آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. مجھے بتائیے کفار، کافر کی جمع مکسر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. کفار غیر منصرف ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتا دیں. غیر منصرف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے غیر منصرف؟ ماشاءاللہ اس لیے کہ جو جمع مکسر کی ہم نے 5 کیٹیگریز پڑھی ہیں ان میں کفار فٹ ہی نہیں ہو رہا. تو کفار کا اعراب بول دیں. کفارن، کفارن، کفارن. ایکسلنٹ، یہ ریکوائرڈ ہے. بس سمجھ کلیئر ہو رہی ہے نا چیزیں؟ یاد آ رہی ہیں؟ کوئی نہیں لگ رہی ہیں چیزیں؟ اچھا جی. حسن تیار؟ پکی بات؟ ماشاءاللہ. ملائکہ، تسلی سے جواب دینا ہے، جلدی نہیں کرنی. اس لفظ کو 5 کیٹیگریز میں رکھ کر اگر کہیں فال کر رہا ہے تو غیر منصرف ہے، نہیں تو غیر منصرف نہیں ہے. ہاں جی 5 میں دیکھنا. اور کس نے دیکھنا ہے؟ 5 ہی کیٹیگریز جمع مکسر کی. 5 دیکھو رجسٹر پہ لکھی ہوں گی. نہیں ہے؟ ان میں سے دیکھو، ان میں کسی میں نہیں فٹ ہو رہا. دیکھو پہلا زبر سے آ رہا ہے، زبر ہے، دوسرا بھی زبر ہے تو مل رہی ہے. تیسرا الف مل رہی ہے، اس کے بعد زیر مل رہی ہے، آگے سکون نہیں ہے، اس لیے غیر منصرف بھی نہیں ہے. تو کیا بن جائے گا؟ ملائکتن. جی کیسے بتائیں؟ جی
یعنی آپ اس میں سے لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں 3 حروف ہیں نا, آگے دیکھیں الف کے بعد 3 آ رہے ہیں نا, 1 2 اور 3. یہاں الف کے بعد صرف 2 ہے, الف کے بعد 3 والا یہی ہے 1, اس میں فٹ نہیں بیٹھ رہا. اوکے جی. جی عمیر, اساتذہ غیر منصرف ہوگا نہیں؟ پکی بات ہے. مل رہا ہے یار, دیکھو ذرا اس کے ساتھ, نہیں مل رہا, سکون نہیں ہے. تو اساتذہ کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے؟ اساتذہ تن, اساتذہ تن, اساتذہ تن. اوکے جی. جو غیر نہیں ہے نا وہ غیر کے ہٹا کے ہیں. جی دو لفظ ماشاءاللہ. شرحا کا پتہ ہے نا؟ کس کی جمع ہے؟ شریف کی. ہاں جی. غیر منصرف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ ہاں ہے. کس کے وزن پہ؟ علماء کے وزن پر ہے. علماء کے وزن پہ ہے, علماء کے پیٹرن پہ ہے, تو غیر منصرف. شرفاء. اوکے جی. لیں جی 10ویں اور لاسٹ کیٹیگری لکھیں, اس کے بعد بریک لیتے ہیں. 10ویں کیٹیگری ہے متفرق اسماء. متفرق اسماء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس میں کہیں نہیں فٹ بیٹھتے. صحیح ہے. جو کیٹیگریز پڑھی ہیں ان میں فٹ نہیں بیٹھتے. اوکے جی. متفرق میں سب سے پہلے نام لکھیں, آدم کا مقابلہ کس سے ہوا تھا؟ مقابلہ, ٹھیک ہے. ابلیس. ابلیس غیر منصرف ہے. ابلیس کو ایز اے غیر منصرف لسٹ میں شامل کرنا ہے. اوکے جی. یہ متفرق میں ہم لکھ رہے ہیں. متفرق میں پہلا نام ہے ابلیس. اوکے جی. پھر ابلیس کے بعد نا بہت سارے ابلیس آئے. ایک اور بڑا ابلیس فرعون. اوکے جی. وہ بھی ابلیس ہی تھا, وہ بھی غیر منصرف ہے, کیونکہ ابلیس بھی قرآن میں آیا ہے, فرعون بھی قرآن میں آیا ہے, اور غیر منصرف ہی آئے ہیں. اوکے جی. ابلیس اور فرعون. فرعون کا ایک بالکل بڑا قریبی ساتھی تھا, بڑے پیسے والا. پیسہ والا وہ کون تھا؟ خزانہ تو قارون کا مشہور ہے نا. ٹھیک ہے. تو قارون بھی ہے, ٹھیک, قارون کو بھی لکھے اس میں. اور وہ حامان, جسے وہ کہا کرتا تھا کہ سیڑھی بناؤ میرے لیے, ذرا میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ کے الہ کو. تو حامان بھی ہے اور قارون بھی ہے. ہیں؟ ہاں جی. نمرود قرآن میں ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نام کے طور پہ, لیکن وہ بھی غیر منصرف ہی ہوگا. بہرحال اچھا, ان کا مقام کیا ہے آپ کے حال میں؟ یہ جنت میں جائیں گے سارے؟ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جہنم. تو جہنم بھی غیر منصرف ہے. اوکے جی. ابلیس, فرعون, حامان, قارون, مقام کیا ہے؟ جہنم. اچھا, اللہ تعالیٰ نے نا زندگی, اس دنیا کی زندگی میں نا, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور ابلیس, ان کے مقابلے کے لیے کوئی نہ کوئی پیدا کیا ہے. ٹھیک. فرعون کا مقابلہ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. ابلیس سے, ابلیس ایک شخصیت سے ڈرتا تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستہ بدل جاتا ہے تمہیں دیکھتا ہے. تو وہ پرسنالٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. لہذا حضرت عمر نام جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے.
اوکے. لیں جی، غیر منصرف اسما جو ہے نا میں نے آپ کو مکمل کروا دی ہیں. یہ ایک میرے خیال میں زبردست ایک لیکچر ریکارڈ ہو گیا، یہ کام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شاید اس سے پہلے اس طرح سے غیر منصرف اسما ہم نے نہیں پڑھے. کیوں ماما؟ ایسے ہی ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے چلتے ہیں. تو 10 کیٹیگریز آپ کے سامنے غیر منصرف اسما کی آ گئی ہیں. ریوائز کر لیں. نمبر 1 مؤنث نام، نمبر 2 مذکر گولتا والے نام، نمبر 3 مذکر الف نون والے نام، نمبر 4 فرشتوں کے نام، نمبر 5 شہروں ملکوں کے نام، نمبر 6 نبیوں کے علاوہ باقی نبیوں کے نام. باقی 3 کیٹیگریز جو ہیں 5 کیٹیگریز 4 ہاں نہیں 3 کیٹیگریز ٹوٹل ہوگی نا، یعنی 2 پیٹرنز اور 3 شیپس. ٹھیک ہو گیا، اور 1 متفرق. اوکے جی. تو غیر منصرف الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم معرفہ کی نیکسٹ قسم کو ایز اے مبتدا یوز کر کے جملے بنائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ہمارے بڑے جب ہم سے کسی بات پہ خوش ہوتے ہیں تو ایک دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. تمہارے سب سے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ خوش رکھے. کس کو؟ اس شخص کو کہ سمع منا حدیثاً، جس نے ہماری کوئی بات سنی، فحفظہ پھر اس نے اس کو یاد رکھا، حتی یبلغہ یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق بننا چاہتے ہیں تو 3 کام آپ نے کرنے ہیں. بات کو سننا ہے، اسے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنے کے لیے کرنا بھی پڑے گا آپ کو، ظاہر بات ہے، لیکن یاد کرنا اور یاد رکھنا میں بہت بڑا فرق ہے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں لیکن ہم یاد رکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، مثلا سچ بولنا ہمیں یاد ہے نا، ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو بتائیں ہم سچ بولنا یاد رکھتے ہیں؟ ہم یاد نہیں رکھتے. یاد ہم نے کیا ہوا ہے، ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن کیا ہم 24 گھنٹے میں یہ بات یاد رکھتے ہیں؟ نہیں. ہم نے یاد کیا ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن مختلف معاملات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو کیا ہم یہ بات یاد رکھتے ہیں؟ تو بہت بڑا فرق ہے یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا دی ہے کہ نظر اللہ امرا، اللہ خوش رکھے ایسے شخص کو کہ سمع منا حدیثاً، جس نے ہماری کوئی بات سنی، فحفظہ اور اس کو یاد رکھا، حتی یبلغہ اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ اسمیہ سنتے ہی 2 لفظ کیا ذہن میں آنے چاہیے؟ مبتدا اور خبر. مبتدا کے بارے میں 2 موٹی باتیں کیا ذہن میں آنی چاہیے؟ مرفوع معرفہ. خبر کے بارے میں 2 موٹی باتیں کیا آنی چاہیے؟ مرفوع نکرہ. اور دونوں کے بارے میں ایک موٹی بات کیا آنی چاہیے ذہن میں؟ جنس اور عدد کے اعتبار سے برابر. علم مبتدا بن گیا، معرب لام مبتدا بن گیا. اب ہم مبتدا بنائیں گے اسماء اشارہ کو. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسماء اشارہ بطور مبتدا ہے. ہم معرفہ کی اقسام کو ایک ایک کر کے مبتدا کی جگہ پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جملے بنا رہے ہیں. اسماء اشارہ معرفہ کی قسم ہے. ہر زبان میں کسی شخص کی طرف یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ
لفظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے اردو میں شخص کی طرف جو میرے قریب ہے اشارہ کرتا ہوں یہ, اور اگر دور ہے تو کہتا ہوں وہ. قلم چیز ہے, اشارہ یہی کا استعمال کروں گا اردو میں. کرسی بھی چیز ہے, دور ہے تو اشارہ وہ کا لفظ استعمال کروں گا. اب اردو میں میرے پاس یہ اور وہ دو ہی اشارے ہیں صرف, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو میں یہ اور وہی استعمال کرتا ہوں. چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو میں یہ اور وہی استعمال کرتا ہوں. میرے پاس یہ اور وہ کے علاوہ تیسرا اشارہ کوئی نہیں ہے. اوکے جی. انگریزی میں آ جائیں. انگریزی میں دس دیٹ مذکر مؤنث کے لیے تو یہ چلتا ہے, لیکن واحد جمع میں وہ چینج کر دیتے ہیں. دس کی جمع بنا لیتے ہیں دیز, اور دیٹ کی جمع بنا لیتے ہیں دوز. تو جیسے آپ کو اردو میں استعمال ہونے والے اشارے کے لیے الفاظ وہ معلوم ہیں, انگریزی میں استعمال ہونے والے اشارے کے لیے الفاظ وہ معلوم ہیں. تو پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں عربی زبان میں اشارے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے. اوکے جی. تو پہلے ہم اسماء اشارہ دیکھیں گے, پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم اسماء اشارہ کو ایز اے مبتدا استعمال کریں گے. اوکے جی. تو اسماء اشارہ یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. اسماء اشارہ قریب کے لیے بھی ہوتے ہیں دور کے لیے بھی ہوتے ہیں. اردو میں بھی ایسے ہی ہے, انگریزی میں بھی ایسے ہی ہے, تو عربی میں بھی ایسے ہی ہوگا. اوکے جی. عربی زبان میں قریب کے لیے لفظ قریب کا ہی ہوتا ہے. قریب عربی کا لفظ ہے. دور فارسی کا لفظ ہے. دور فارسی کا لفظ ہے, لیکن عربی میں دور کو کہتے ہیں بعید, لیکن اردو بولنے والے بعید لفظ سے بھی واقف ہیں. ٹھیک ہے نا. تو قریب اور بعید کے اشارے ہم سیکھنے لگے. عربی زبان میں قریب مذکر کے لیے الگ اشارہ ہوگا, قریب مؤنث کے لیے الگ اشارہ ہوگا. یہ عربی زبان ہے, ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. اردو انگریزی نہیں ہے. اسی طرح بعید مذکر کے لیے الگ اشارہ ہوگا اور بعید مؤنث کے لیے الگ اشارہ ہوگا. واحد کے لیے الگ اشارہ ہوگا, مثنیٰ کے لیے الگ اشارہ ہوگا, جمع کے لیے الگ اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اردو میں 2 اشاروں سے بات چلی تھی, انگریزی میں 4 ہو گئے. اب عربی میں دیکھیں آپ کتنے سارے ہو جائیں گے. تو آپ عربی میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اشاروں میں. ٹھیک ہے نا. آپ یہ کہہ کے مراد کوئی اور لیں, عربی میں پاسبل نہیں ہے. اوکے جی. تو اب میں آپ کے سامنے فوکس کروں گا صرف واحد اور جمع کے اسماء اشارہ پر. مثنیٰ کے اسماء اشارہ میں لکھوا دوں گا آپ کو, لیکن یاد آپ نے رکھنے ہیں واحد کے اور جمع کے اسماء اشارہ, کیونکہ قرآن مجید میں وہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اسماء اشارہ اسماء ہیں, اسم ہیں, اور ہم نے پڑھا ہے کہ اسم آپ جملے میں نہیں استعمال کر سکتے جب تک اس کے بارے میں 4 باتیں آپ کو پتہ نہ ہو. پڑھا ہے نا, ہے نا. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ جنس, عدد, وسعت, اعراب. ٹھیک ہے. اب یہ جب چارٹ ہم کر لیں گے نا تو ہمیں 3 باتیں معلوم ہو جائیں گی. چوتھی کیوں نہیں معلوم ہوگی؟ چوتھی معلوم ہمیں پہلے سے ہے. 4 باتیں کیا معلوم ہونی چاہیے؟ جنس, عدد, وسعت, اعراب. جنس, عدد, وسعت, اعراب. ایک بات آپ کو پہلے سے معلوم ہے, کیا؟ معرفہ ہونا. یار اسماء اشارہ معرفہ ہیں, یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے. وسعت پتا ہے آپ کو اسماء اشارہ کی.
باقی 3 چیزیں رہ گی نا، جنس، عدد اور اعراب، تو وہ اس چارٹ سے پتہ چل جائے گا آپ کو. دیکھیں مذکر مؤنث جنس بتا دے گا، واحد مثنیٰ جمع عدد بتا دے گا، کیا رہ گیا؟ اعراب. تو نوٹ کر لیں، میں آپ کو اسماء اشارہ جو اس وقت بتانے لگا ہوں وہ مرفوع بتانے لگا ہوں. مرفوع کیوں بتانے لگا ہوں جی؟ جملے کے لیے، کیونکہ ہم نے مبتدا کی جگہ پہ استعمال کرنا ہے نا اسماء اشارہ کو، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو ہمیں مرفوع آنے چاہیے نا. اوکے جی، اس لیے مرفوع بتانے لگا ہوں. لے جی، قریب واحد ہو چاہے شخص یا کوئی چیز، عربی زبان میں اشارہ استعمال ہوتا ہے ہاذا. سب کو آتا ہے ہاذا. کلام مذکر ہے تو میں اس کے لیے اشارہ کون سا استعمال کروں گا؟ ہاذا کا، کیونکہ یہ میرے قریب ہے. ٹھیک. ثاقب مذکر ہے، میرے قریب ہے، تو اس کے لیے میں اشارہ کون سا استعمال کروں گا؟ ہاذا. قریب مؤنث واحد کے لیے عرب اشارہ استعمال کرتا ہے ہاذیہ. ہاذیہ. مؤنث چیز میرے قریب ہو تو میں اس کے لیے لفظ کون سا استعمال کروں گا؟ ہاذیہ. ٹھیک. اور اپنی بیوی کے لیے میں ہاذیہ کا لفظ استعمال کروں گا. ہاذا اور ہاذیہ ان دونوں کی جمع کے لیے، دونوں کی جمع کے لیے ایک ہی لفظ عرب استعمال کرتا ہے. تو عرب کا شکریہ ادا کریں گے ہم. وہ لفظ ہے جی ہاؤلائی. ہاؤلائی. تو ہاؤلائی ہاذا کی بھی جمع ہے اور ہاؤلائی ہاذیہ کی بھی جمع ہے. اوکے جی. 3 اشارے تھے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، یہ سنے ہوئے ہیں آپ نے. اب ذرا یاد رکھ لیں ان کو کہ ہاذا ہاذیہ ہاؤلائی، ہاذا ہاذیہ ہاؤلائی، ہاذا ہاذیہ ہاؤلائی. اوکے جی. قریب کے یاد ہو گئے. اب دور کے اشاروں کی طرف آتے ہیں. دور واحد مذکر کے لیے عرب اشارہ بولتا ہے ذالکا. ذالکا. ٹھیک. آپ کو سورۃ البقرہ میں شروع میں یہ لفظ مل جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالکا کا جو مؤنث لفظ بنتا ہے نا وہ ہے تلکا. تلکا. اوکے. ذالکا تلکا قرآن میں بہت استعمال ہے. ذالکا اور تلکا ان دونوں کی جمع ایک ہی عرب استعمال کرتا ہے، وہ ہے اولائکا. اولائکا. اوکے. تو 3 اشارے دور کے تھے. یہ 6 اشارے بس آپ نے یاد کرنے جو کثرت سے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ان کو ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جملوں میں استعمال کریں گے، اور اینڈ پہ میں مثنیٰ کے اشارے بھی آپ کو لکھوا دوں گا. آپ کے ذہن میں میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن بتا ضرور دوں گا کہ مثنیٰ کے لیے عرب کون سے اشارے استعمال کرتا ہے. اوکے جی. تو یہ 6 اشارے ذرا زبان سے آپ ادا کر لیں. قریب والے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے جی. ہاذا ہاذیہ ہاؤلائی، ذالکا تلکا اولائکا. ٹھیک ہے. اپنے سامنے 6 پوائنٹس بنا لیں. 3 قریب بنا لیں، 3 دور بنا لیں. ان 6 پوائنٹس پر اشارے جو ہیں وہ بول دیں. قریب کے 3 پوائنٹس ہیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے اور ایک دونوں کی جمع ہے. ہاذا ہاذیہ ہاؤلائی، ذالکا تلکا اولائکا. جی. ہاذا ہاذیہ ہاؤلائی، ذالکا تلکا اولائکا. جی 6 اشارے بول دیں جناب. ہاذا ہاذیہ ہاؤلائی، جی. تلکا ذالکا تلکا اولائکا. اولائکا. جی ثاقب. ہاذا ہاذیہ ہاؤلائی، تلکا ذالکا تلکا. تلکا کے اشارے بڑے یاد ہیں سب کو. ہاں. ذالکا تلکا اولائکا. جی حسن.
هؤلاء ذلك تلك أولئك. ایکسیلنٹ. جی فاروق. هذا هذه هؤلاء ذلك تلك أولئك. ایکسیلنٹ. جی عبداللہ. هذا هذه هؤلاء ذلك تلك أولئك. جی عبد الرحمن. هذا هذه هؤلاء تلك ذلك تلك أولئك. چھوٹے ہو بھی تم. جی عمیر. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اوکے جی. لیں جی مرفوع اشارے ہمارے سامنے موجود ہیں. جملے بنائیں. ایک ایک اشارہ رکھتے ہیں, مبتدا کی جگہ پر جملے بناتے ہیں. اوکے جی. جی 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 ہاں جی. اردو میں ان تینوں کے معنی یہ کے ہیں اور ان تینوں کے معنی وہ کے ہیں. ٹھیک ہے. انگلش میں یہ دو دس ہیں اور یہ ایک دیز ہے. یہ دونوں دیٹ ہیں اور یہ ایک دوز ہے. اوکے جی. اچھا جی. لیں جی ہاذا مبتدا. اوکے جی. اور ماشاءاللہ طالب ہے, اسٹوڈنٹ ہے, تو میں کہتا ہوں ہاذا طالبن. ہاذا طالبن. دس از اے اسٹوڈنٹ. اوکے جی. ہاذا صالحن. یہ نیک ہے. ساکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ بیٹھا ہوا ہے. بیٹھا ہوا ہے. ہاذا جالسن. یہ بیٹھا ہوا ہے. حسن میں کہنا چاہتا ہوں یہ کھڑا ہوا ہے. ہاذا قائمن. جی میں کہنا چاہتا ہوں یہ محنتی ہے. ہاذا مجتہدن. میں کہنا چاہتا ہوں یہ مسلمان ہے. ہاذا مسلمون. میں کہنا چاہتا ہوں یہ مومن ہے. ہاذا مومنون. میں کہنا چاہتا ہوں جی یہ خوبصورت ہے. ہاذا جمیلون. اوکے جی. اچھا جی. اب میرے سامنے ہے مونس اور مونس کی طرف میں اشارہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو کیا کہوں گا عربی میں؟ ہاذیہ طالبۃن. ہاذیہ طالبۃن. اب دیکھیں انگریزی اور اردو میں پتہ نہیں چلتا. یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. دس از اے اسٹوڈنٹ. لیکن جب آپ کہیں گے ہاذیہ طالبۃن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی کو کہ کس کی بات کر رہے ہیں. اوکے جی. ہاں جی. اس کا مؤنث جملہ بنا دیں. ہاذیہ صالحۃن. یہ مسلمان ہے. ہاذیہ مسلمۃن. یہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ خوبصورت ہے. جمیلۃن. یہ محنتی ہے. ہاذیہ مجتہدۃن. اوکے جی. اب میں قریب کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ دیز آر اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. میں کیا کہوں گا؟ ہا اولائی طالبون یا طلابن. ہم نے کیا تھا ہا اولائی طلابن. اوکے. ہاں جی. یہ سب نیک ہیں. ہا اولائی صالحون. ٹھیک ہے جی. یا آپ صلحاء بھی جمع استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جس طرح عالم کی علماء ہوتی ہے تو صالح کی صلحاء. تو ہؤلاء صالحون. اب میں یہاں پر کچھ بھی نہ ڈالوں نا حرکتیں, تو آپ صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ
عرب کس طرح پڑھ لیتا ہے. اچھا جی، اب میں فیمیلز کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ دیز آر اسٹوڈنٹس. تو کیا کہوں گا؟ جی ہاؤلائی طالباتن، ہاؤلائی طالباتن، دیز آر فیمیل اسٹوڈنٹس. کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب نیک ہیں. اگر خواتین کی طرف اشارہ کر کے میں کہوں تو ہاؤلائی صالحاتن، ہاؤلائی صالحاتن، یہ سب محنتی ہیں. ہاؤلائی مجتہداتن، یہ سب بیٹھی ہیں. ہاؤلائی جالساتن، یہ سب کھڑی ہیں. ہاؤلائی قائماتن. اوکے جی. اچھا جی، اب یہی جملے ہم دور کے اشارے استعمال کر کے بنا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں جی وہ طالب علم ہے، کیا کہوں گا؟ ذالکا طالبن، ذالکا طالبن. وہ سب طالب علم ہیں. اولئکا طلابن، اولئکا طلابن. اوکے جی. وہ نیک ہے، ذالکا صالحون، وہ سب نیک ہیں. اولئکا صالحون. اب یہی اشارے میں مؤنث کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں جی وہ نیک ہے، تلکا صالحتن، وہ سب نیک ہیں. اولئکا صالحاتن، اولئکا مسلماتن، اولئکا جالساتن، اولئکا قائماتن. اوکے جی، کلیئر؟ اچھا جی، اب آئیں. یہ قلم ہے. اب یہاں خیال کرنا ہے آپ نے کہ قلم کو چیک کرنا ہے پہلے کہ قلم مذکر مؤنث میں سے کیا ہے. اگر مذکر مؤنث نہیں ہے تو اس کا استعمال مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہاں جی، قلم مذکر مؤنث؟ مذکر. تو کیا جملہ بولیں گے؟ ھذا قلم، ھذا قلم. یہ دیوار ہے، یہ دیوار ہے. دیوار کو کہتے ہیں عربی میں جدار. کیا کہتے ہیں جی؟ جدار. اب مجھے بتائیے جدار مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی جدار مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. عربی مذکر ہے. مؤنث والی پکچر میں فوراً فٹ کر کے دیکھ لیں، 1 منٹ لگنا ہے. بالکل ماشاءاللہ، بالکل صحیح ہے. مذکر ہے تو جملہ کیا ہوگا؟ ھذا جدارن، ھذا جدارن. یہ کرسی ہے، ھذا کرسیٌ، ھذا کرسیٌ. عربی میں کرسی مذکر ہے. اوکے جی، ساکن سمجھ آ رہی ہے نا؟ اوکے. یہ رجسٹر ہے، رجسٹر. رجسٹر ہوتا ہے دفتر، دفتر. ھذا دفتر، ٹھیک ہے، ھذا دفتر. یہ کتاب ہے، ھذا کتاب. یہ بیگ ہے، ماشاءاللہ. دیکھیں ھذہ حقیبۃ. بیگ کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے حقیبہ، بستہ. ٹھیک ہے نا؟ بیگ. حقیبہ مؤنث ہے تو انہوں نے اشارہ بالکل صحیح استعمال کیا جی، ھذہ حقیبۃ. اردو میں کنفیوز آپ ہو سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ کے لیے ھذا ہی ہے بس، لیکن یہ کے لیے ھذا بھی ہے اور ھذہ ہی بھی ہے، دونوں ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اشارہ ہو کس کی طرف رہا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ خاص طور پہ چیک کرنا ہے. جی عمیر، وہ دروازہ ہے. ایکسیلنٹ. ذالکا بابن. جناب وہ کھڑکی ہے.
تلک نافذۃ تلک نافذۃ. ایکسیلنٹ. اسماعیل وہ گھڑی ہے. ذالک گھڑی ساؤ گھڑی 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 کیا تھی؟ گھڑی عربی میں گھڑی کیا تھی؟ جی جناب وہ گھڑی ہے. یہ تو آپ نے ہی بتانا ہے نا, مجھے کیا پتا, میں نے تو بتا دیا ایک دفعہ. تلک ساعۃ. تلک ساعۃ. ساعۃ وہ اے سی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, رہنے دیں, اے سی قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک, تو مکیف مذکر ہے تو ذالک ذالک مکیف. چھوڑ دیں, ہم نے لوکل تو عربی کی طرف جانا نہیں ہے نا, لیکن میں سمپل, ان کو ماشاءاللہ ہے, ان کا بیک گراؤنڈ ہے, تو اس لیے میں نے ان سے پوچھا ہے. اچھا جی, کلیئر ہو گیا جی. پنکھا, چلیں جی, وہ پنکھا ہے, وہ پنکھا ہے. ہاں پنکھا ہوتا ہے جی مروحہ. مروحہ جی. تلک مروحۃ. تلک مروحۃ. اوکے جی. لیں جی, اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانے لگا ہوں, بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے, بہت اچھی طرح. قرآن مجید میں بہت آپ کو یہ پوائنٹ نظر آئے گا اور آپ صحیح اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے پہلے نا ہمیں ایک چھوٹی سی بیس بنانی پڑے گی, اس کے بعد ہم آئیں گے اس کی طرف. بیس یہ ہے, میں آپ کے سامنے جملہ لکھ رہا ہوں, الباب مفتوح. دروازہ کھلا ہے. اوکے جی, الباب مفتوح, دروازہ کھلا ہوا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں دروازے کھلے ہوئے ہیں, ایک بات, ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ آپ اور کریں جو آپ کو بالکل کلیئر ہوگا. میں کہتا ہوں الطالب جدید. طالب علم نیا ہے. الطالب جدید, طالب علم نیا ہے. اچھا, اس کی میں جمع بنانا چاہتا ہوں, تو عربی میں کیا کہوں گا میں؟ الطلاب جدیدون. ٹھیک ہے نا, یہی کرتے ہیں نا, الطلاب جدیدون. اوکے جی, کلیئر. یہاں میں جملہ تھوڑا چینج کرتا ہوں. بلکہ اس کو میں پورے کو چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو ترتیب وار جو ہے سارا سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے, میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھ رہا ہوں, الطالب جدید, طالب علم نیا ہے. اس کے لیے جمع کا میں جملہ بناؤں گا الطلاب جدیدون. اوکے جی. القلم جدید, قلم نیا ہے. اور القلم کی جمع ہے الاقلام. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ اب آپ نے سمجھنا ہے, اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے. اس پوائنٹ کو آپ نے کس طرح سمجھنا ہے؟ آپ نے غور کرنا ہے طالب علم پر اور قلم پر. اوکے, طالب علم بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, قلم بھی ایک مخلوق ہے, ایسے ہی ہے نا. گرامر والوں نے نا مخلوق دو طرح کی بنائی ہے. گرامر والوں نے مخلوق کو نا دو اقسام میں تقسیم کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا حول لا حول اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد یہ تو میں بات کر رہا تھا کہ گرامر والوں کے نزدیک مخلوق دو طرح کی ہے. مخلوق کی دو اقسام ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ عاقل مخلوق ہے اور دوسری ہے غیر عاقل. عربی کی ٹرمینالوجی بہت آسان ہے. غیر لگا کے آپ اپوزٹ بنا سکتے ہیں کسی بھی لفظ کا. ٹھیک ہے, حاضر پریزنٹ, غیر حاضر ایبسنٹ, منصرف غیر منصرف, عاقل غیر عاقل. اوکے, جتنی بھی مخلوقات ہیں گرامر والوں کے نزدیک دو قسم میں سے ایک قسم میں پائی جائیں گی, یا عاقل ہوں گی یا غیر عاقل ہوں گی. گرامر والوں کے نزدیک آپ کی عقل کے مطابق نہیں ہوں گی. گرامر والوں کے نزدیک عاقل کون سی ہیں اور غیر عاقل کون سی ہیں, یہ نوٹ کر لیں. گرامر والوں کے نزدیک عاقل صرف 3 طرح کی مخلوقات ہیں. صرف 3 قسم کی مخلوقات عاقل ہیں. 3 انسان, جن اور فرشتے. انسان, جن اور فرشتے کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ عاقل میں. باقی سب غیر عاقل. اوکے جی, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں تھی, آسان سی بات تھی. اب میں آپ سے پوچھوں جی, آپ نے بتانا ہے عاقل یا غیر عاقل. میں مخلوقات کے نام لیتا ہوں, آپ نے بتانا ہے عاقل بول رہا ہوں یا غیر عاقل بول رہا ہوں. جی استاد عاقل, شکریہ. اچھا, طالب علم عاقل, ویری گڈ. اچھا جی, قلم غیر عاقل, کرسی ٹھیک. اچھا جی, بورڈ غیر عاقل, ماشاء اللہ. بیوی عاقل, پکی بات, چلو ماشاء اللہ. اچھا, شوہر ٹھیک ہے. آپ کو حالانکہ لگ رہا ہے کہ, لیکن میں نے کہا نا اپنی عقل نہیں استعمال کرنی, ہم نے گرامر والوں کے نزدیک دیکھنا ہے. اوکے جی, تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی کہ میں اس پہ 10 منٹ لوں. آپ کو عاقل غیر عاقل کا پتہ چل گیا. طالب علم عاقل آپ نے کہا ہے, قلم غیر عاقل کا ہے. اب ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ کو یا اس لائن کو آپ نے ڈیلی 3 مرتبہ پڑھنا ہے, صبح دوپہر شام. ٹھیک ہے, چاہے کھانے سے پہلے پڑھیں چاہے کھانے کے بعد پڑھیں, پڑھنا ضرور ہے. لکھیں جی پوائنٹ. غیر عاقل کی جمع کے لیے, غیر عاقل کی جمع کے لیے, غیر عاقل کی جمع کے لیے, غیر عاقل کے واحد کے لیے نہیں, غیر عاقل کے مثنیٰ کے لیے نہیں, صرف غیر عاقل کی جمع کے لیے. غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب, نچلی لائن میں آ جائیں. نمبر 1 خبر, نمبر 1 خبر, نمبر 2 اشارہ, نمبر 3
ضمیر. نمبر 4 موصول. نمبر 5 صفت. نمبر 6 فعل. اوکے جی. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں. آپ نے پورے پیج پہ یہ سینٹینس لکھنا. غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب. نمبر 1 خبر. نمبر 2 اشارہ. نمبر 3 ضمیر. نمبر 4 موصول. نمبر 5 صفت. نمبر 6 فعل. ٹھیک ہے. اب اس میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں پڑھی, لیکن میں نے جملہ پہلے لکھا دیا آپ کو. نیچے لکھیں واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. ثاقب اب یہ جملہ پڑھ دیں ذرا جلدی سے, شاباش. غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب خبر اشارہ ضمیر موصول صفت اور فعل واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. جی جناب. غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب واحد اور مثنیٰ کے لیے نہیں, صرف جمع کے لیے عرب خبر اشارہ ضمیر موصول صفت اور فعل واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. واحد واحد ناٹ واحد. اوکے. اچھا اب دیکھیں, اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا نا تو اس کی اپلیکیشن دیکھ لیں بس. اب ہاں جی, الطالب کی جمع الطلاب ہے. الطلاب عاقل کی جمع ہے کہ غیر عاقل کی؟ عاقل کی ہے نا. تو خبر اسی طرح استعمال ہوئی ہے جس طرح رول کے مطابق آئی ہے. اوکے جی, ادھر آئیں. قلم کی جمع ہے اقلام. اقلام غیر عاقل کی جمع ہے نا. اب اس کے لیے میں یہاں پر خبر لانا چاہ رہا ہوں, تو خبر کیا استعمال ہوگی؟ واحد اور مؤنث. واحد اور مؤنث. لہٰذا یہاں پر کیا لفظ بنے گا؟ ایکسیلنٹ. 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 جدیدتن. الاقلام جدیدتن. قرآن میں بہت ایگزامپلز ملیں گی. وجوہ خاشعۃ. ٹھیک ہے نا. وجوہ یومئذ خاشعہ وہ اسی کی ایک ایگزامپل ہے جس میں وجوہ مبتدا نکرہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن نکرہ ہم نے بہت آگے جا کے مبتدا کو پڑھنا ہے, لیکن میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے بحال رکھ دی ہے. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی غیر عاقل کی جمع آ جائے گی نا, غیر عاقل کی جمع آ جائے گی, تو اس کے لیے فروغ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں اور خبر لانا چاہتے ہیں تو ہم نے واحد مؤنث خبر استعمال کرنی ہے. ہم نے غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ کون سا لانا ہے؟ واحد مؤنث. ہم نے غیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر کون سی استعمال کرنی ہے؟ واحد مؤنث. ہم نے غیر عاقل کی جمع کے لیے اس میں موصول کون سا لانا ہے؟ واحد مؤنث. ہم نے غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت کون سی لانی ہے؟ واحد مؤنث. ہم نے غیر عاقل کی جمع کے لیے فعل کون سا استعمال کرنا ہے؟ واحد مؤنث. بس اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اس کی اپلیکیشن دیکھیں. اب میں آ رہا ہوں اس میں اشارہ کی طرف. میں نے کہا جی ھذا قلم. ھذا قلم, یہ قلم ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ قلم ہیں, یہ 4 پڑھے ہیں. These are pens. تو آپ قلم کی جمع کیا لا رہے ہیں؟ اقلام لا رہے ہیں نا. اب یہاں اشارہ کیا لائیں گے آپ؟ تسلی سے, جلدی نہ کریں. پہلی بات یہ ہاؤلائی میں لا سکتا ہوں, ہاؤلائی لا سکتا ہوں, ہاؤلائی نہیں لاؤں گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. فروخ جملہ پھر پڑھیں جملہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب بس خبر اشارہ 2 تک ہی رکھیں. خبر اشارہ اور آخری لائن پڑھیں. واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. خبر اشارہ واحد مؤنث استعمال کرتا ہے. تو اقلام غیر عاقل کی جمع ہے نا, اس کے لیے اشارہ کیا استعمال کرے گا؟ عرب واحد مؤنث کرے گا نا. تو قریب کا واحد مؤنث کا اشارہ کون سا ہے؟
हाज़िही, तो अरब कहेगा हाज़िही अकलामुन, हाज़िही अकलामुन। कुरान मजीद में बहुत एग्जाम्पल्स हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, वाहिद मुअन्नस इशारा इस्तेमाल किया, ठीक है ना। वो एक एक्सेप्शन है, उस पर भी बात करेंगे बाद में। इस पॉइंट को बस इतना समझ लें। मैं आपके सामने जुमला रख रहा हूँ और बस आपसे रिक्वायरमेंट मेरी है कि इसकी जमा बना दें मुझे, ओके। बस ये आप करके देख लें, मुझे बताइए क्या आएगा जी। हाजा किताबुन, इसकी जमा वाला जुमला क्या बनेगा? पहले किताब की जमा लिख लेना ताकि मसला ख़त्म हो जाए जी। कुतुबुन, अब कुतुबुन देखें, आकिल की जमा या गैर आकिल की? गैर आकिल की, तो इशारा कौन सा लगाएंगे? हाज़िही कुतुबुन, हाज़िही कुतुबुन। हाज़ा बाबुन, हाज़ा बाबुन, हाज़िही अबवाबुन, ठीक है। गैर आकिल की जमा के लिए इशारा कौन सा आएगा? वाहिद मुअन्नस। अब जरा यहां पर दूर का इशारा लगाए। ज़ालिका कलमुन, वो कलम है, हाँ जी। तिलका कलामुन, ज़ालिका बाबुन, तिलका अबवाबुन, तिलका बाबुन। अरब कहता है ये हा उलाई या उलाई का बाबुन नहीं अच्छा लगता। अच्छा, हाजा मुदर्रिसुन, इसकी जमा बनाए हाउलाई मुदर्रिसूना। अब मुदर्रिसूना आकिल की जमा है, लिहाजा इशारा उसी तरह जमा वाला ही लगेगा। ये पॉइंट आपने किसी तरह हजम करना है। हाजा मुदर्रिसुन, ये एक मुदर्रिस है, काफ़ी सारे बैठे हैं तो हम कहेंगे हाउलाई मुदर्रिसूना, जैसे ये बनाया था यार, हाउलाई तुल्लाबुन। यहाँ हमने कोई चेंज की, हाउलाई इस्तेमाल किया ना, तुल्लाबुन भी इसके लिए भी हाउलाई, सालिहूना इसके लिए भी हाउलाई। लेकिन अब हमने यहाँ पर हाउलाई इस्तेमाल नहीं किया अकलाम और कुतुब के लिए। क्यों? इसलिए कि अकलाम और कुतुब गैर आकिल की जमा है। ये बार बार रिवाइज होगा पॉइंट, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने। 75 साल हो गए आपको, परेशान नहीं हुए आप, तो अब परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आदी हो गए आप तो इंशाल्लाह चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी, इंशाल्लाह हज़म हो जाएंगी। ओके जी, ले जी आखिरी बात करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ, फिर इस पर इंशाल्लाह ताला करेंगे बात। तो ये जो इशारे आपके सामने लिखे हैं ना, वाहिद और जमा वाले, नोट कर लें कि ये वाहिद और जमा वाले इशारे जो हैं ना, ये मरफूब तो हैं ही है, साथ ही ये मंसूब भी हैं और मजरूर भी हैं। एराब भी कवर कर दिया, यानी मरफू, मंसूब और मजरूर। ओके जी, ये तीनों तरह के इशारे हैं, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। बाकी मजीद एक आधी बात रह गई है, इसके बारे में वो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में कर लेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।